السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج پھر سے میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کے بہت ہی پیارے سے سویٹ سے کیوٹ سے ناول کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو اب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے پیارے سے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے آپ کی محبت ہمیں شو کرنے کا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والی ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے۔ نہ جانے کیسے ارحم اتنا بے حس ہو سکتا تھا جسے کسی کے آنسو بھی پگھلانے کا باعث نہ بن سکتے۔ زبردستی ارحم کے اسے اٹھانے پر صنم رونا تو بند نہ کر سکی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتا، بس کرو، جو ہونا تھا ہو گیا، اب تمہارے رونے سے کیا وہ واپس آ جائے گی؟ کسی کے اور کے لیے یوں تمہاری آنکھوں سے نکلے جانے والے آنسو بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتے۔ جلن سی لگ جاتی ہے میرے سینے میں جب بھی تم میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچو یا اس کے لیے دکھی ہو۔ یہ واحد بات ہے جو مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ اب بس دوبارہ تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو کسی اور کے لیے نکلتے میں نہ دیکھوں۔ وہ صنم کو تسلی دے رہا تھا، لیکن اپنی خود غرضی کے ہمراہ۔ چلو بہت ہو گیا، بھول جاؤ سب کچھ۔ یوں سوچو جیسے کہ اس بچی کو تم جانتی بھی نہ تھی۔ ارحم نے اسے مشورہ دیا، لیکن وہ بھی بیکار۔ جاؤ اور جا کر وہی نائٹی پہن کر آؤ جو تمہارے لیے کل لایا تھا۔ اگلے ہی پل ارحم نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی کہ وہ کیا چاہتا ہے اس پل اس سے۔ ارحم کی بے حسی کو دیکھ صنم ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی کہ آخر وہ کس سے بات کر رہی ہے اور اس کے غصہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ وہ حیران تھی ارحم کی سوچ سے کہ یہاں صنم اپنی بہن کے ساتھ اتنا سب کچھ غلط ہو جانے کے باعث دکھی اور پریشان ہے، لیکن یہ اسے اپنی ہی پڑی ہے۔ وہ صرف اور صرف اب بھی صنم کے وجود کے ساتھ دل بہلانے کی یہ بات کر رہا ہے۔ اس کی ایسے خود غرضی کو برداشت نہ کر پاتی آخر وہ چیخ ہی پڑی۔ کس قسم کے انسان ہو آپ؟ یہاں پر میں اس قدر دکھی ہوں، لیکن آپ کو اپنی ہی پڑی ہے۔ آپ کے اندر احساس نام کی بھی چیز ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کو اس دنیا میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کی بھی پرواہ تک نہ ہے؟ یا آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کسی اور کا بیوی ہوں آپ کی؟ کوئی بے جا گڑیا نہیں جو جب چاہے آپ کو خوش کرنے کا کام کرتی رہے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے بھی کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ نے بس شادی کر کے احسان جو کر دیا ہے مجھ پر، اب اس احسان کا بدلہ جب چاہے جتنی مرتبہ چاہے میرے وجود کو حاصل کر کے چکانا ذمہ داری ہے میری۔ اب بس صبح شام صرف ایک کام کر کر کے تھک چکی ہوں میں، خود سے ہی نفرت آنے لگی ہے مجھے۔ اس سے اچھا ایک ہی پل میں جان لے لینا میری، کیونکہ بار بار تو ویسے بھی مار ہی رہے ہیں مجھے۔ اچھا ہے کہ ایک ہی پل میں میری جان نکل جائے۔ ویسے بھی اس ظالم دنیا میں مجھے نہیں رہنا، جہاں پر کوئی سیف ہی نہیں ہے۔ رمشا کے قاتل کا غصہ وہ ارحم پر اتارے جا رہی تھی۔ ارحم کو اس پر بے حد غصہ تو آ ہی رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش تھا۔ وہ انتہا دیکھنا چاہتا تھا، وہ دکھانا چاہتا تھا کہ صنم کے اندر اس کے لیے کتنا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ صنم کے اندر اس کے لیے کتنا غصہ موجود ہے۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ اس وجہ سے سزا دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو دو نا، کھڑے کیوں ہو؟ دو سزا، جان لے لو میری، پلیز احسان کر دو مجھ پر، تو مجھے مار کر۔ اب کی مرتبہ وہ منت کرنے کے انداز سے ارحم سے بولی تھی۔
بس کب سے چرچر کیے جا رہی ہے، بہت سن لی تیری بکواس۔ اب بس بہت نفرت آتی ہے نا تجھے میرے قریب آنے سے، میرے تجھے چھونے سے؟ تو پھر ٹھیک ہے، نہیں آؤں گا تیرے قریب جب تک تو اپنے اس منہ سے نہ بولے، میرے آگے منت نہ کرے، تب تک اور ہمرانا کا بھی وعدہ ہے کہ تجھے چھوئے گا بھی نہیں، اور اپنا وعدہ میں نبھاتا ہوں، اس بات سے تم بھی واقف ہو چکی ہو۔ صنم اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگی کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی اتنی آسانی سے آسان ہو چکی ہے؟ اس بات کا یقین اسے ہرگز نہ آ رہا تھا، لیکن اس کی کنفیوژن کو ہم نے دور کر ہی دیا، یہ کہہ کر کہ تم صرف 2 منٹ رکو۔ 2 منٹ کا وقت مانگتا وہ ڈراکو کھولے کچھ تلاش کرنے لگا۔ ارحم کی بات کو سنے صنم کے خوف کے باعث آنکھیں بڑی ہونا شروع ہو گئی کہ اب کی مرتبہ وہ کیا کرنے والا ہے، اب ایسا کیا کرنا چاہتا ہے وہ، کہیں اب کی مرتبہ وہ مجھے ایسی پرابلم میں نہ پھنسا دے جس کے باعث مجھے خود ہی اس کے سامنے گھٹنوں کو ٹیکنا پڑے۔ ہر جگہ تلاش کرنے پر آخر وہ کبڑ میں سے ایک باکس کو نکالے، اس میں سے ایک گھڑی نما چیز کو نکالتا واپس سے صنم کے قریب آ گیا۔ وہ 38 جانتی بھی ہو کہ یہ کیا ہے؟ اس کی طرف کیے وہ اسے بتانے لگا کہ آخر اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ گھڑی ہے جو کہ میں تمہاری کلائی پر باندھوں گا، جس سے تمہیں اور مجھے اس بات کو یاد کروانے میں مدد ملے گی کہ مجھے تمہارے قریب نہیں آنا ہے۔ جب تک یہ تمہاری کلائی پر بندھی رہے گی تب تک میں تمہارے قریب نہ آؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی بازو کو پکڑے ہوئے اس چیز کو اس کی کلائی پر باندھنے لگا۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک تم میرے آگے منت نہ کرو گی میں تمہاری کلائی سے اس گھڑی کو نکال دوں، یعنی کہ اس گھڑی کو اتارنے کا مطلب یہی ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گی مجھے اپنے قریب لانے کے لیے۔ وہ بڑے ہی نارمل طریقے سے بتاتا، گھڑی کو صنم کی کلائی پر باندھے، اس چابی کی مدد سے لاک بھی کر دیا اور اس چابی کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صنم کو جب تک سمجھ آ پاتی تب تک ارحم سبھی کام کر بھی چکا تھا، اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ آخر اس عجیب گھڑی کو میری کلائی پر باندھنے کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ گھڑی کی طرف دیکھتی، شاید ساری عمر ہی اسے میں اپنی کلائی پر باندھے رکھوں۔ اس کی بات کرنے کا مطلب ارحم کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے اپنے قریب اپنی مرضی سے آنے نہیں دینا چاہتی۔ صنم کی بات ارحم کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ پھیلا گئی۔ اپنی بات کو کہتے وہ پلٹنے لگی بستر کی جانب جانے کے لیے، لیکن جیسے اس نے اپنی بازو کو ہلایا ایک شدید قسم کا جھٹکا اس کے پورے وجود میں دوڑ گیا، جس کا درد وہ سہ نہ پاتی برے طریقے سے چیختی بستر پر جا گری۔ صنم کا یوں درد کے باعث چیخ سنے ارحم ہنسنے لگا۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ لیکن تم نے جو ابھی 1 منٹ پہلے بولا کہ ساری عمر تم اسے چپکائے رکھو گے اپنی بازو کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے، رکھو، مجھے کیا، اگر تمہیں یہ درد پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ارحم نے جان بوجھ کر صنم والی باتوں کو ریپیٹ کیا۔ صنم وہیں پر ہی ساختہ بنی آہستہ سے بامشکل ارحم سے رونے والی شکل بناتی۔ یہ کیا چیز ہے، مجھے کرنٹ کیوں لگا؟ صنم نے حیرانگی سے ارحم سے سوال کیا، جس کا جواب وہ ایک طرفہ ہلکی سی مسکراہٹ ہنسے اس کے قریب ہوتا اپنے پاؤں جوتے سمیت بیڈ پر رکھے اسے بالوں سے پکڑے اس کے چہرے کے قریب جھکتا اپنی سرخ آنکھوں کو صنم کی خوف سے بھرپور آنکھوں میں دیکھے۔ یہ الیکٹریکل شاک گھڑی ہے جو کہ تمہارے ہلنے جلنے پر ہمیشہ تمہیں یوں ہی شوق لگائے گی، جس سے تمہیں ہر بار جھٹکا لگنے کے باعث درد تو ہوگا اور ساتھ ہی ہر بار بجلی کا جھٹکا لگنے سے خون بھی چلے گا، اور اگر تمہیں یہ تکلیف زیادہ پسند ہے تو رکھنا ہے اسے اپنے پاس، ورنہ ابھی بھی معافی مانگ لو مجھ سے، تو ابھی اس کھیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہم اس کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے آپشنز رکھ دیے کہ وہ کیا چوز کرے گی۔ ارحم کے یوں اسے تفصیل بتانے پر صنم کو مزید اس سے نفرت آنا شروع ہو گئی کہ کس قسم کا انسان ہے۔
اب کیا یہ سوچ رہا ہے کہ یوں میں اس کا کہاں مان جاؤں گی؟ اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یہ درد برداشت کر لے گی، لیکن ارحم کو ہرگز اب کی مرتبہ جیتنے نہ دے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا۔